لاسٹ کوشچن پاکستانی نوجوانوں کے حوالے سے کہ پاکستانی نوجوانوں کا مستقبل کیا ہے، اور اسی سے میں ریلیٹ کروں گا ٹیکس کو، کہ ہم اپنی عوام کو یا نوجوانوں کو کیسے یہ سمجھائیں کہ بھی ٹیکس دیا کرو. وہ کہتے ہیں بھی ہم کیوں ٹیکس دیں، ہمارے پر تو لگتا نہیں ہے. دیکھیں نا دیکھیں بات وہی ہے نا، میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ پاکستانی نوجوان کو ابھی تو یہی نہیں پتا کہ وہ پہلے انسان ہے یا پہلے مسلمان ہے. ٹھیک ہے، پھر پہلے انسان مسلمان سے پھر آتا ہے پاکستانی نوجوان، مسلمان سے پھر پاکستانی مسلمان، ٹھیک پھر ہے. انڈین مسلمان. تو آپ نے تو 25 کروڑ کی آبادی کے نوجوان کو ٹوٹل کنفیوز کر دیا ہے. مطلب از اے ٹوٹلی کنفیوزڈ نیشن. ٹھیک ہے، کہ آپ کو کہاں جانا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہر نوجوان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فائنینشیل، پیسہ، اس کو پیسہ کمانا ہے، وہ کرتے ہیں. اب اس میں اس کے اندر آپ نے یہ کیا ہے کہ تعلیم کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. ڈیوائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تعلیم وہ بچے ہیں جو بیچارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک بچے وہ ہیں جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک بچے وہ ہیں جو سینئر کیمبرج پڑھتے ہیں، ایک بچے جو ہیں اس سے بھی اوپر والے امریکن اسکول میں پڑھتے ہیں. اب جو ساری آگے دنیا کی نالج ہے، جو دنیا میں نالج ہے، وہ سب انگریزی میں ہے. بالکل. آپ اسے اردو پڑھاتے ہیں تو وہ بیچارہ جب 6ٹھی کلاس سے اردو پڑھتا ہے تو وہ جب وہ آتا ہے ان لوگوں کے کمپٹیشن میں جو کہ انگریزی پڑھتے ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ ویسے ہی مارا جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، پیچھے مارا جاتا ہے. تو اب پاکستانی نوجوانوں کے لیے یہ میرا یہ ویو ہے کہ یہ جو پاکستان کا نوجوان ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اچھا، یہ سرمایہ پاکستان کے لیے ایک مصیبت بھی بن سکتا ہے اگر اس سرمایہ کو آپ صحیح طرح استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب جو پاکستان کے پاس پاکستان کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو ٹریڈیشنل چیزوں سے نکال کر ووکیشنل تعلیم دی جائے. میں مثال کر دوں، آپ کو اس وقت لاکھوں بندے مل جائیں گے، لاکھوں بلکہ کروڑوں میں چلی گئی فگر اب، جنہوں نے MBA کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ کسی کو بولیں کہ لیب اسسٹنٹ وہ ہوتا ہے جو لیبارٹری میں شاپ اور خون ٹیسٹ کرتا ہے، لیب اسسٹنٹ بولتے ہیں. لیب اسسٹنٹ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آپ کو بے شمار لڑکیاں مل جائیں گی جو کہ گھروں میں نوکریاں کر رہی ہوں گی، جھاڑیں کھا رہی ہوں گی، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں گی، مگر آپ کو پاکستان میں شدید شارٹیج ہے نرسوں کی، ایکیوٹ شارٹیج ہے نرسوں کی. ہمارا ایک اسکول تھا نرسز کا، ہم کرتے تھے نرسز کو ٹریننگ. جو نرس کوالیفائی ہوتی تھی اس کو ڈائریکٹ نوکری ملتی تھی کینیڈا میں. اتنی شارٹیج دنیا میں نرسز کی. اچھا، اتنی شارٹیج ہے نرسز کی. اب آپ نرسز کے اسکول کیوں نہیں کھولتے، نرسز بنانے کے؟ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کوئی پراپر نیا نرسنگ اسکول نہیں کھلا ہے فار دا لاسٹ 30-40 ایئرس. اگر آپ نرسیں کروڑوں میں پیدا کر دیں گے تو دنیا میں کھپ جائیں گی. اتنی شارٹیج ہے نرسوں کی. مطلب دنیا دیکھیں، دنیا بوڑھی ہو رہی ہے. ان کے ہاں ایج بڑھ رہی ہے نا. جی بالکل بالکل. دنیا بوڑھی ہو رہی ہے بالکل. تو دنیا کو ایکیوٹ شارٹیج ہے نرسز کی. ٹھیک ہے. آپ جتنی نرسیں پروڈیوس کریں گے وہ لے جائیں گے ڈالر میں. آپ ان بیچاری لڑکیوں کو گھروں میں نوکری کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، بیچاری ذاتیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے مار پیٹ کیئر ہوتی ٹیکر. ہے. ٹھیک ہے. ان کو تھوڑا سا پڑھا کے آپ نرسز اسکول میں ڈالیں. نرسز نہیں بنائے، مڈ وائف بنا دیں. پاکستان میں دائیاں جو ہوتی تھی بچے پیدا کرنے کے لیے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. بالکل. تو مڈ وائف کی اگر آپ ان کو ٹریننگ دیں چھوٹی بہت تو ہزاروں لاکھوں اور لڑکیاں کھپ سکتی ہیں ان چیزوں میں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز، اب کوئی نرس بن جائے گی، وہ لڑکی کو گھر والے یا یہ نرس ہے، پھر وہ مردوں کا اسپتال اور عورتوں کا اسپتال، وہ مسئلے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ٹیبوز بن چکی ہیں. سملرلی یہ جو IT کا مسئلہ ہے، جو آپ نے IT کی بات کی، IT میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دو ہے، کیونکہ دنیا میں IT انگریزی میں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور دنیا میں IT کے ساتھ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ بھی انگریزی میں ہے. اور ہمارے یہاں جو ماس لیول کے بچے بیچارے ان کی انگریزی کمزور ہے. تو IT میں جو ہمیں
انٹیک چاہیے وہ ملتا نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا مسئلہ پڑ گیا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں آئی ٹی کو. تو اگر آپ کو آئی ٹی پہ جانا ہے تو پھر آپ کو ان کی انگریزی کو بہتر کرنا پڑے گا. بالکل. اور نیچے والے لیول پہ انگریزی کو لانا پڑے گا اس کو. اور یہ دس از دا اونلی وے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے مطلب سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیا کہ یہ بندہ مدرسے میں پڑھتا ہے. آپ کو ہر چھوٹے شہر میں بڑے شہر میں مدرسے مل جائیں گے. آپ انہیں کمپلسری کریں گے وہ مدرسے والا اگر ہے تو ایک کورس آئی ٹی کا بھی کرائے گا. بالکل. کم از کم اتنا کرائے گا تو اس کو کمپیوٹر کی سمجھ آ جائے. بالکل. کچھ مدارس کر رہے ہیں. نہیں بہت کم کر رہے ہیں نا. بہت کم ہے 0.001 ہوں گے. مدارس کیسے کریں گے؟ وہ میں بیان سن رہا تھا کسی عالم کا کہ پہلے ہمارے ایک بندے نے سورج بنایا تھا, ہم چاند پہ جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ تو ہمارا اگر حال ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں چاند پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے پہلے سورج بنا چکے ہم لوگ. تو بنائے ہوئے سورج کا ہمیں کیا فائدہ؟ اگر بنا لیا تھا تو کیا فائدہ؟ اب تو چل کہاں بنایا, اب وہ چلے گئے بنو کے چلے گئے. لیکن اب سوال یہ نا کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ ینگر جنریشن کو کیا دے رہے ہیں؟ یا تو وہ بالکل آپ کے ساتھ لگ جائے گا, آپ کے ساتھ ہی لگ جائے گا, یا وہ بالکل آپ سے متنفر ہو جائے گا. بالکل متنفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے یار, بکواس آدمی پاگل ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں دونوں ایکسٹریم غلط ہے نا جی, دونوں ایکسٹریم غلط ہیں. آپ معاشرے کو ایک طریقے سے چلائیں نا. یہ تھوڑی ایسے تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب بالکل آپ کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ کے ہزاروں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں اور ان کو آپ نے کسی قسم کی ایسی تعلیم نہیں دی جو ان کے روزگار کے لیے پوری ہو. اب بتائیں مجھے, یہ جو سارے بندے جو اتنے سارے لوگ آپ کے ہاں جو فارغ ہوں گے مدرسوں سے, یہ کیا نوکری کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی جاب نہیں ہے تو کسی مسجد میں جائیں گے بس. کتنی مسجد؟ وہی نا, ان کے پاس جاب تو کوئی بھی نہیں ہے. کتنی مسجد بنائیں؟ اس لیے سر ہم خود اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. میری آئی ٹی کی فیلڈ ہے. ہم لوگوں کو ای کامرس کی ٹریننگز دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں بیٹھ کے کوئی کام سیکھو, فری لانسنگ کرو, باہر سروسز دو, ڈالرز کماؤ, ملک کا بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی فائدہ ہو. تو یہ ضروری ہے ظاہر ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں مگر ان کا ایک اور مسائل ہے نا, وہ آئی ٹی میں جاتے ہیں تو وہ آئی ٹی میں جا کے بھی وہاں پہ اس کو اسی پہ لگ جاتے ہیں, مذہبی چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں نا, یہ سمجھانے والی بات ہے کہ ان بیچاروں کا لنکیج ہی نہیں ہوتا. دیکھیں سب سے آخری بات جو ہے نا, جو ہم ریئلائز نہیں کرتے, سب سے بڑا دنیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ روزگار ہوتا ہے. بالکل. آپ کے جو لیڈرز ہیں, مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں وہ ہوتے تھے اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے. بالکل ایسے اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو. اچھا, اب وہ ہوتے ہیں لوور کلاس کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت کراچی میں اگر آپ اہل سنت کی مسجدوں میں چلے جائیں گے جی, تو آپ کو 90% جو وہاں پہ ملے گا مولوی, وہ پٹھان ملے گا. کیونکہ وہ بیچارے غریب تھے, وہ آ کے انہوں نے پڑھا اور وہ مولوی ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر آپ اہل تشیع کی مجلس میں چلے جائیں گے تو اس میں 90% مولوی جو ہوں گے وہ بلتستانی یا کلگتی ہوں گے, اس لیے کہ ان بیچاروں کے لیے کوئی روزگار نہیں تھا, وہ جا کے ہو گئے. اب ان کا نہ کوئی کراچی سے تعلق ہے, نہ ان کا لیول آف علم ہے, نہ وہ سسٹم ہے. اب کسی بڑے خاندان کا بچہ مذہبی تعلیم حاصل نہیں کرتا. اب جس طرح آپ حافظ قرآن ہیں, وہ آپ کے حافظ قرآن, آپ کے والدین نے آپ کو حافظ قرآن بنوایا فار سرٹن ریزن, مگر وہ یہ چاہتے ہیں حافظ قرآن بنانے کے بعد ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ روزگار کچھ اور کریں. ٹھیک ہے, مگر جو عام جو بچے مذہبی تعلیم میں آتے ہیں وہ آتے ہیں بیکاز آف دی اکنامک پرابلم. صحیح کہہ رہے ہیں, غربت اور مجبوری کی وجہ سے 90% لوگ اسی لیے آتے ہیں مدارس. وہ آ جاتے ہیں بیچارے. اب وہ آ گئے تو اس کو وہ کیا کرے بیچارہ. اب اس کو تو اچھا, اب یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں مسجد بنا کے فٹ کرا دیتے ہیں, تو وہ ایک اچھا سسٹم بن گیا ہے. تو وہ اکنامکس چل رہی ہے اس کی, تو وہ آپ کو بریک کرنی پڑے گی, کہیں نہ کہیں بریک کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں جو شاید ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے, شاید آپ کو پتا بھی ہو یا نہیں پتا ہو, کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے نا جی, یہ بھی پہلے مذہبی مدرسہ تھا کرسچینٹی کا. اچھا جی,
مدرسی یہ چرچ کے انڈر میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اس پروسیس سے گزر کر اس کو چینج کر کے یہ بنایا ہے. اور اب آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح آپ ہر معاشرے میں جب مذہب آتا ہے تو وہ پہلے اپنی تعلیم کے لیے جاتا ہے, پھر جب اس اپنی تعلیم میں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ میں اور چیزیں بھی پڑھنی ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو کنورٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں وہ کنورژن پروسیس رک گیا ہے. ہمارے یہاں وہ کنورژن پروسیس رک گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کبھی آپ آکسفورڈ کی ہسٹری پڑھیں, آکسفورڈ واز انڈر دی چرچ, اور وہ چرچ نے بنا کے پھر آہستہ 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 وہ کنورٹ ہو کے آج اتنا بڑا ادارہ بن چکا ہے. بالکل. تو یہ ہارورڈ کی بھی پوزیشن بھی ڈائریکٹلی وہی تھی. تو ہمارے یہاں بھی یہ جو مدرسے دارالعلوم موجود ہیں, ان کو وہاں اس جگہ سے نکالنا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں اور اس میں وہ تعلیم بھی دیتے جائیں جو کہ بالکل آپ سمجھتے ہیں فقہ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو ماسز کو لے کے جائیں گے ٹورڈز دا پروسیس جس کی آپ کو ضرورت ہے. دیکھیے میں اے لیول او لیول تو ایک الگ ہی کیٹیگری ہے, وہ تو پاکستان کا عام آدمی نہیں ہے. بالکل, وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. مگر اچھائی میں یا برائی میں ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی مدرسوں میں چلی گئی ہے. میرے حساب سے ان کی نمبر اس وقت 3 سے 4 کروڑ سے کم نہیں ہوگا. 3-2.5 کروڑ اسٹوڈنٹس ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو آپ نے پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے, نہ کہ آپ ان کو لے کر آئیں ٹورڈس دس رانگ تھنگس. دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, کبھی آپ ان مدرسوں کے بچوں کو دیکھیں, غور سے دیکھیں, ان میں 2 طرح کے بچے ہوں گے. جی. ایک آپ کے جیسے ہوں گے جن کی داڑھی پراپر ڈیولپڈ ہے, ایک ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں شیو ہی نہیں کی, تو ان کی داڑھی اس طرح کی ہوتی ہے جیسے بنگالیوں کی داڑھی نہیں ہوتی تھی. اچھا, اس کو یہ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اس کو مولوی نے بتایا ہے کہ اس پہ کبھی قینچی نہیں لگانی. ٹھیک ہے. تو وہ عجیب سی ایک چیز ہے. اب یہاں پہ بھی آپ کو سرل کرنا پڑے گا. جب آپ اس بندے سے ڈیل کرتے ہیں نا, آپ کی ایک شرعی داڑھی ہے جو بالکل آپ کے چہرے پہ رونق پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو چیز ہے وہ اس بیچارے بچے کی جو شکل و صورت ہے اس کو وہ چیز نہیں دے پا رہی جو اس کی ضرورت ہے. تو آپ کو علماء کو بیٹھ کے ان چیزوں کو سیٹل کرنا پڑے گا. بالکل. آپ دیکھیں بچوں کو دیکھیں, ان بیچارے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کبھی زندگی میں شیو نہیں کی ہوتی انہوں نے. تو اچھا, ہر بندے کی داڑھی صحیح نہیں نکلتی وداؤٹ شیو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پراپر شیپ دینی چاہیے, خوبصورت لگنی چاہیے. جی چیز رکھی ہے تو آپ کی ہے نا نظر آنی چاہیے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب یہ یہاں پر آ کے آپ دیکھیں لوگ آپ کو قتل کر دیں گے اگر ابھی بات کریں گے تو. اکثر علماء بات کرتے ہیں کہ یار خوبصورتی سے کرو چیزیں. نہیں کرتے نا, یہی تو سوال ہے, یہی تو مصیبت ہے. پبلکلی نہیں کرتے نا. سوال یہ ہے کہ یار یہ کہیں کہ بھائی خوبصورت لگنا ہے, اس کو ٹریم کرنا ہے, صحیح کرنا ہے, اچھا لگنا ہے, یہ ساری چیزیں نہیں کرتے نا. یہی تو مسئلہ ہے. اللہ کرے جی یہ چیزیں بہتر ہوں پاکستان میں. تھینک یو ویری مچ جی. سر بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. تھینک یو ویری مچ.